ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا عدوى ولا سفر ولا حامہ، اور بعض روایت میں اس کے ساتھ مزید الفاظ کا ذکر بھی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ لا عدوى ولا سفر ولا حامہ۔ عدوہ کہتے ہیں ہم عام طور پر اردو میں جسے کہتے ہیں کہ متعدی بیماری، ایسی بیماری کہ ایک بیماری سے دوسرے کو لگ جانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا عدوہ، یہ دوسرے کو بیماری لگنا یہ کوئی چیز نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ کا حکم ہونا تو ہر چیز میں شرط ہے، بغیر اللہ کے حکم کے کسی کو دوسری بیماری متعدی نہیں لگ سکتی۔ بلا سفرہ، اصل یہ بات بھی عرض کرنی ہے چونکہ سفر کا مہینہ، سفر کے مہینے کی نحوست یہ کوئی چیز نہیں۔ بلا حامہ، حامہ کے الفاظ بھی ہیں، بلا طیرہ کے الفاظ بھی بعض میں آتے ہیں کہ پرندوں کو بعض لوگ پرندوں کو منحوس شمار کیا کرتے تھے کہ پرندوں سے نحوست نکالنا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق۔ اصل میں بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر، ہم زمانہ جاہلیت کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن فی زمانہ بھی ہم لوگ بعض اوقات زمانہ جاہلیت والی سوچ دل میں بٹھا لیتے۔ زمانہ جاہلیت میں اس قسم کی بدشگونیاں لی جاتی تھی، اسلام میں کسی قسم کی بدشگونی نہیں، یعنی کسی بھی چیز کو دیکھ کر برا تصور نظریہ قائم کرنا کہ جی اگر یہ ہوگا تو یوں ہو جائے گا، یوں ہو گیا تو یوں ہو جائے گا۔ اسی میں ایک یہ تھا کہ سفر کے مہینے کو بڑا منحوس سمجھا جاتا تھا، نعوذ باللہ، اور سفر کے مہینے میں لوگ سفر نہیں کیا کرتے تھے، شادی بیاہ تقریب نہیں کیا کرتے تھے، مختلف قسم کے تصورات تھے۔ اس میں بڑی تفصیل لکھی ہے، میں مختصراً ایک دو بات عرض کر رہا ہوں۔ آج کل بھی کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ سفر کا مہینہ اچھا نہیں سمجھتے، اور ایک تصور اس میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرض الوفات، چونکہ حجۃ الوداع صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا ذی الحجہ کے مہینے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں حج ادا فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ذی الحجہ کے اخیر میں، اور سفر کے درمیان میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری شروع ہوئی، اور ربیع الاول کے شروع میں آ کر وہ بیماری بڑھی، اور ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کا آغاز ہوا تھا، لہذا سفر کا مہینہ نعوذ باللہ بہت برا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، یہ تصور تو بعد میں آیا لیکن پہلے سے بھی یہ تصور تھا سفر کے مہینے کے بارے میں، اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا عدوى ولا سفرہ، سفر کو منحوس سمجھنا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ منحوس کسی چیز کو سمجھنے کا تصور اسلام نے بالکل نہیں دیا، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، حدیث قدسی کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے اسے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم یعنی انسان مجھے اذیت پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اذیت کیسے پہنچاتا ہے کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے کہ جی زمانہ غلط ہے، یہ مہینہ برا ہے، یہ فلاں دن برے ہیں۔ دنوں کی اچھائی تو بیان کی گئی ہے، دنوں کی مہینوں کی فضیلت تو بیان ہوئی ہے، رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے، اسی طرح اشہر حج ہیں ان کی فضیلت ہے، اسی طرح حرمت والے مہینے ان کی فضیلت ہے، وہ تو ہے، لیکن نحوست کسی مہینے کسی دن میں بالکل نہیں ہے۔ میں وہ حدیث عرض کر رہا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اور یہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمانے کا پھیرنا الٹ پھیر یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو زمانے کو اگر کوئی برا کہتا ہے وہ در حقیقت اس کی برائی اللہ جل شانہ کی طرف جاتی ہے۔ ایک اور غلط فہمی یقیناً آپ لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوگی، لیکن بعض غلط فہمی سے اس وقت بھی سوشل میڈیا پہ بھی یہ چیز پھیلائی جاتی ہے۔ ایک غلط حدیث بیان کی جاتی ہے جو حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور علماء نے محدثین نے اس کو موضوع حدیث میں شمار کیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ حدیث کے الفاظ چونکہ حدیث ہے نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس کو حدیث سمجھ کر بیان کرتے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حدیث کا مہینہ ختم ہونے کی مجھے خوشخبری دے گا اس کے لیے جنت واجب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
یعنی وہی سفر کا منحوس مہینہ سمجھتے ہیں جو سفر کے مہینے کو ختم ہونے کی مجھے خوشخبری سنائے گا. یہ باتیں اب بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ ملیں گی، لوگ بھی آپس میں کرتے ہیں غلط فہمی کی وجہ سے. ایسی کوئی حدیث کسی صحیح حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے. اگر کہیں الفاظ ہیں تو اہل علم نے، محدثین نے اس کو موضوع احادیث کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے. موضوع وہ حدیث کہلاتی ہے جو نعوذ باللہ خود گھڑ لی گئی، گھڑی ہوئی حدیث ہے، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ سفر کے مہینے کی نحوست یا دیگر اور چیزوں کے اندر نحوست قطعاً نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں چونکہ سفر کا مہینہ آغاز ہے، اس میں انسان اگر کوئی خوشی کی تقریب رکھنا چاہتا ہے بالکل رکھے، کوئی بھی معاملہ کرنا چاہتا ہے کہیں اسے سفر کرنا ہے بالکل کرے، شرعی طور پر اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فہم بھی عطا فرمائے اور دین کو کامل طور پر سمجھنے کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جیسے دین پر عمل کر کے دکھایا اس طرح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.